اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے آیت نمبر 87 کی تفسیر و ترجمہ کی ہے۔ آج کا سبق آیت نمبر 88 سے شروع ہوتا ہے۔ آج کے سبق کو پچھلے سبق کے ساتھ جوڑتے ہوئے آگے چلاتے ہیں۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا اور قالوا انہوں نے کہا، قلوبنا قلوب دل نہ ہمارے دل، غلفن پردے میں ہیں، ہمارے دل پردے میں ہیں یا ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنہم لعنت ہے، ہم ان پر اللہ کی لعنت ہے، بکفرہم بے کے سبب، کفر ہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلاً پس قلیلاً تھوڑے ہیں، ما یؤمنون ما جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بس تھوڑے سے ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں۔ نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے دیکھیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ جب جاءہم آیا ان کے پاس، آئی ہم ان کے پاس آئی، کتاب من عند اللہ، من سے عند پاس اللہ کے پاس سے، مصدقن تصدیق کرنے والی، ان کے پاس اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی کتاب آئی، لما اس کی جو ماہم ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے آئی۔ وَقَانُوا اور وہ تھے، من سے قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، علی الذین پر الذین جو ان پر جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان پر جنہوں نے کفر کیا اس پر فتح مانگتے تھے۔ فلما پس جب جاءہم آیا ان کے پاس، ما عرفوا جو وہ پہچانتے تھے، ما جو عرفوا پہچانتے تھے، کفروا منکر ہو گئے، کفر کیا اس کا بھی تو اس کے منکر ہو گئے۔ فلعنت اللہ سو لعنت اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ آگے دیکھیے، بئس ما اشتروا بہ، بئس برا ہے، ما جو اشتروا بیچ ڈالا، بہ اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، ان یکفروا کہ وہ منکر ہوا کہ اس نے کفر کیا، بما اس سے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بئس ما اشتروا بہ انفسہم کہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، ان یکفروا کہ وہ منکر ہوا، بما انزل اللہ اس چیز سے جس کو اللہ نے نازل کیا، بغیاً ضد میں آ کر اس چیز سے انہوں نے کفر کیا جو اللہ نے نازل فرمائی، ان ینزل کہ نازل کرتا ہے اللہ من فضلہ اپنا فضل، کہ اللہ اپنا فضل نازل کرتا ہے، علی من یشاء اللہ پر، من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے۔ فباؤ سو وہ کما لائے، پس سو باؤ وہ کما لائے، بغضب غضب، علی غضب علی پر غضب غضب پر غضب، وللکافرین اور للکافرین کافروں کے لیے،
عذاب مہین، عذاب رسوا کرنے والا، مہین کہتے ہیں رسوا کرنے والے کو۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے، اپنا فضل نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، غلف کے معنی کیا ہیں؟ تو دیکھیے کہ یہودیوں کا ایک قول یہ بھی تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، یعنی یہ علم سے بھرپور ہے، اب ہمیں نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے جواب ملا کہ غلاف نہیں بلکہ لعنت الہیہ کی مہر لگ گئی ہے، یعنی ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ غلفن کو غلفن بھی پڑھا گیا ہے، یعنی یہ علم کے برتن ہیں۔ اور جگہ قرآن کریم میں ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، یعنی جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس چیز سے ہمارے دل پردے اور آڑ میں ہے، اور ہمارے دلوں کے درمیان پردہ ہے، آڑ ہے، ان پر مہر لگی ہوئی ہے، وہ اسے نہیں سمجھتے، اسی بنا پر وہ نہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں نہ اسے یاد رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ بعض دل غلاف والے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، یہ کفار کے دل ہوتے ہیں۔ سورہ نساء میں بھی ایک آیت اسی معنی کی ہے، وَقَالِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، تھوڑا ایمان لانے کے بعد ایک معنی تو یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایماندار ہیں، اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ان کا ایمان بہت کم ہے، یعنی قیامت، ثواب، عذاب وغیرہ کے قائل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تورات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں، مگر اس پیغمبر آخر الزماں کو مان کر اپنا ایمان پورا نہیں کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر کے اس تھوڑے ایمان کو بھی غارت اور برباد کر دیتے ہیں۔ تیسرے معنی یہ ہیں کہ یہ سرے سے بے ایمان ہیں، کیونکہ عربی زبان میں ایسے موقع پر بھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، مثلا میں نے اس جیسا بہت ہی کم دیکھا، مطلب یہ ہے کہ دیکھا ہی نہیں، واللہ عالم۔ اب آگے دیکھیے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہودی کہا کرتے تھے کہ عنقریب اللہ کی سچی کتاب لے کر اللہ کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ یا تو اس نبی کو جلد بھیج جس کی صفتیں ہم تورات میں پڑھتے ہیں، تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ مل کر اپنا بازو مضبوط کر کے تیرے دشمنوں سے انتقام لیں۔ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تمام نشانیاں آپ میں دیکھ لی، پہچان بھی لیا، دل سے قائل بھی ہو گئے، مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے حسد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے لعنت یافتہ ہو گئے، بلکہ وہ مشرکین مدینہ جو ان سے یہ سنتے چلے آتے تھے انہیں ایمان نصیب ہوا، اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ یہود پر غالب آ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بشر بن برہ، حضرت داؤد بن سلمہ نے
ان یہود مدینہ سے کہا بھی کہ تم تو ہمارے شرک کی حالت میں ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے، مگر اب جب کہ وہ اوصاف جو تم حضرت کے بیان کرتے تھے وہ تمام اوصاف آپ میں ہیں، پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو سلام بن مشکم نے جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے تھے۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ پہلے تو مانتے تھے، منتظر بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حسد اور تکبر سے اپنی ریاست کے کھوئے جانے کے ڈر سے صاف انکار کر بیٹھے۔ آگے دیکھیے کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ۔ اب برا ہو حسد کا کہ مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا، آپ کی نصرت و امداد کے بدلے مخالفت اور دشمنی کی۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا وہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لی، اور اس کی وجہ سوائے حسد و بغض، تکبر و عناد کے اور کچھ نہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلہ میں سے نہ تھے بلکہ آپ عرب میں سے تھے، اس لیے یہ منہ موڑ کر بیٹھ گئے، حالانکہ اللہ پر کوئی حاکم نہیں، وہ رسالت کے حقدار کو خوب جانتا ہے، وہ اپنے فضل و کرم اپنے جس بندے کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ بس ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غضب نازل ہوا، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کے سبب نازل ہوا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا غضب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہ ماننے کی وجہ سے، اور دوسرا غضب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم نہ کرنے کے سبب سے۔ سدی رحمت اللہ کا خیال ہے کہ پہلا غضب بچڑے کے پوجنے کی بابت تھا، دوسرا غضب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنا پر۔ دیکھیے کہ چونکہ یہ حسد و بغض کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکاری ہوئے تھے، اور اس حسد و بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا، اس لیے انہیں ذلیل عذابوں میں مبتلا کر دیا گیا تھا، تاکہ گناہ کا پورا بدلہ ہو جائے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میری عبادت سے جو بھی تکبر کریں گے وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چونٹیوں کی طرح ہوگا، جنہیں تمام چیزیں رونتی ہوئی چلیں گی، اور جہنم کے بولس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں کی آگ دوسری تمام آگوں سے تیز ہوگی، اور جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ نعوذ باللہ۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 سے لے کر آیت نمبر 90 تک ترجمہ و تفسیر کی ہے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، بھول چوک، خطا ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔